السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر امور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر الدین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور جس کی رحمت سے مطمئن روحیں سکون پاتی ہے۔ انگنت درود و سلام ہو اللہ کے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا عنوان گمراہی کے 3 راستے۔ دراصل یہ گمراہی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ انسان اس گمراہی میں مبتلا کہاں سے ہوتا ہے؟ اور یہ گمراہی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ گمراہیوں کا پہلا راستہ نفس کی بندگی۔ انسان جب اپنی نفس کی بندگی کرنے لگتا ہے، جب اپنی نفسانی خواہشات پہ چلنے لگتا ہے تو وہ گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ قصص کی آیت نمبر 50، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی بغیر اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو۔ جب انسان اپنی نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے، وہ گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آگے رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین، اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ سب سے پہلی چیز، انسان جب اپنی نفس کی بندگی کرنے لگتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات پہ چلنے لگتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے، تو وہ ہر دم یہی دیکھتا ہے کہ اسے دولت کس کام میں ملے گی، اسے شہرت کس کام میں ملے گی، اسے عزت کس کام میں ملے گی، اسے عیاشی کس کام میں ملے گی، اسے لذت کس کام میں ملے گی۔ چاہے ان کاموں کو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہو یا اللہ رب العالمین نے ان کاموں کو حرام فرمایا ہو، وہ یہی نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے۔ جیسا کہ آج دیکھنے کو ملتا ہے
کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، کلمہ پڑھنے والے ناچ گانوں میں مبتلا ہے، عیاشی میں مبتلا ہے، نشے میں ڈوبے ہوئے ہے، تو کوئی ناجائز رشتے بنا رہے ہیں۔ یہ نفسانی خواہشات میں آ کر انسان کیا کام کر رہا ہے؟ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ فرقان آیت نمبر 43، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو اپنی نفسانی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا تم ان کے اوپر نگہبان ہو سکتے ہو؟ آگے فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کیا ان میں سے اکثر سنتے اور عقل رکھتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ تو جانوروں جیسے یا اس سے بھی گئے گزرے۔ سب سے پہلی بات، جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے، انسان اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے، انسان اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو وہ اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اور ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ جانوروں جیسے ہے یا اس سے بھی گئے گزرے۔ ہم جانور کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے مقرر کردہ حدوں میں رہتا ہے، لیکن انسان ایسے ایسے کام کر گزر رہا ہے، ایسے ایسے چیزیں کر رہا ہے جو اسے اللہ رب العالمین کی ہدایت سے دور کر رہے ہیں۔ اپنی نفسانی خواہشات میں آ کر فیشن کے نام پر اپنے لباس کو ٹخنوں کے نیچے کر رہے ہیں، فیشن کے نام پر بے پردگی کر رہے ہیں، فیشن کے نام پر بے حیائی کر رہے ہیں، فیشن کے نام پر اپنی داڑھی کٹا رہے ہیں، فیشن کے نام پر نشہ کر رہے ہیں، فیشن کے نام پر زنا کر رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے لوگوں کو۔ لوگوں اپنے نفس کا تذکرہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جس نے اپنی نفس کو پاک کی وہ کامیاب ہو گیا۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار کرے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ دوسری گمراہی، باپ داداؤں کی پیروی کرنا۔ انسان کی دوسری گمراہی کا سبب ہے، انسان اپنی باپ دادا کی پیروی کر رہا ہے، اپنے باپ داداؤں کے رسم و رواج پر چل رہا ہے، اپنے باپ داداؤں کے عقائد و خیالات کو رنگ ڈھلتے ہوئے چلے آ رہا ہے، اور جب ان کے سامنے رب کا کلام رکھا جائے، رب کا فرمان رکھا جائے، رب کی قرآن رکھا جائے، نبی کا فرمان رکھا جائے، نبی کی احادیث رکھا جائے، تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جو راستے پر پایا ہے اسی پر چلیں گے، ہم نے اپنے خاندان والوں کو جس راستے پر پایا ہے ہم اسی کی پیروی کریں گے، ہم نے اپنے قبیلے والوں کو جس پر پایا ہے ہم وہی عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسے بڑی سختی سے تائید کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 170، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کے فرمان کو مانو، اللہ کی فرما برداری کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ چاہے ان کے باپ دادا نہ تو عقل رکھتے ہو اور نہ ہی آسمانی ہدایت رکھتے ہو۔ آج باپ داداؤں کی پیروی نے انسان کے عقائد میں ایسے ایسے عقائد جنم لے چکے کہ عقید توحید میں بگاڑ آ چکا ہے لوگوں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ
یعنی قرآن کی طرف رجوع کرو اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہمیں تو بس وہی کافی ہے جو ہمیں اپنے باپ داداؤں سے ملا ہے، چاہے ان کے باپ دادا نہ تو عقل رکھتے ہو نہ تو سیدھے راستے پر ہو۔ اللہ کی راستے سے، رسولوں کے راستے سے، یہ وہی گمراہی ہے جو ہر دور میں انسان کو روکتی آ رہی ہے۔ ہر دور میں انبیاء کو یہی جواب ملا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے راستے کے طرف بلایا، اللہ کے حکم کی طرف بلایا، اللہ کی فرما برداری کی طرف بلایا، تو کہنے لگے اجیتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ ابا، کیا تم ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہو؟ کیا تم ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہو جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے؟ اور آج کس کے طریقے پہ عبادت کی جا رہی ہے؟ کس کے طریقے پہ نمازیں ادا کی جا رہی ہے؟ ہر دور میں یہی حال رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو، جب اپنے قبیلے والوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ کے کلمے کی طرف بلایا، شرک سے روکا، بتوں کی معبودوں سے روکا، بتوں کی پوجا سے روکا، تو کہنے لگے وجدنا اباءنا لہا عابدین، ہم تو انہی کی عبادت کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ لوگوں، آج کس کی عبادت کی جا رہی ہے؟ دعائیں کس سے مانگی جا رہی ہے؟ قربانی کس سے کی جا رہی ہے؟ قربانی کس کے نام سے کی جا رہی ہے؟ کس کو حاجت روا پکارا جا رہا ہے؟ کس کو دستگیر پکارا جا رہا ہے؟ اور تم نے کس کو بندے نواز بنایا ہے؟ تو تم نے کس کو غریب النواز بنا لیا ہے؟ جبکہ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ اس کا یقین کر لیجئے، آپ یہ جان لیجئے، آپ اس کا علم رکھ لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور تم نے کس کو معبود بنا لیا ہے؟ ہر دور میں یہی حال گزرا ہے۔ یہی وہ گمراہی ہے جسے ہر دور کے لوگوں کو ہدایت سے روکا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے سختی سے تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہم نے اسی طرح آپ سے پہلے ہر بستیوں میں پیغمبروں کو بھیجا، پر وہاں کے رہنے والوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک راستے پر پایا ہے، ہم اسی کی قدم بقدم چلیں گے۔ رسولوں نے فرمایا ہم تمہارے پاس ایک ایسا دین لے آئے ہیں جو تمہارے دین سے بہتر ہے۔ لوگوں نے جواب دیا ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ نمبر 43 سے آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا حال کیا ہوا۔ لوگوں، جو اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ نے ان سے بدلہ لیا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بدلہ لے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی جہنم میں ہمیں ڈال دے؟ اپنا محاسبہ کیجئے لوگوں، اور اللہ کی نازل کردہ قرآن کی طرف رجوع کیجئے گا، اللہ کے رسولوں کی طرف رجوع کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ ہدایتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ تیسری گمراہی غیر اللہ کی اطاعت۔ تیسری گمراہی غیر اللہ کی اطاعت۔ انسان اس گمراہی میں اس طرح سے مبتلا ہو رہا ہے، اس کے سامنے رب کا فرمان رکھا جائے، رب کا کلام رکھا جائے، رب کی قرآن رکھا جائے، نبی کا فرمان رکھا جائے، نبی کی سنتیں رکھی جائے، وہ اس سے منہ موڑ کر کہتا ہے
فلاں شخص بہت بڑے درجہ رکھتے ہیں، وہ صحیح کہیں گے ہم انہی کی اطاعت کریں گے۔ فلاں شخص بہت نیک ہے، وہ جھوٹ نہیں کہتے، ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ فلاں شخص بڑا مقام رکھتا ہے، ہم انہی کی اطاعت کریں گے۔ فلاں کے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے، ہم انہی کی اطاعت کریں گے۔ ہم نے فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ہم انہی کی اطاعت کریں گے۔ فلاں بابا ہمیں جہنم سے بچا لے گا، ہم انہی کی اطاعت کریں گے۔ فلاں پیر ہمیں جنت میں لے جائے گا، ہم انہی کی اطاعت کریں گے۔ لوگوں، رب کا فرمان کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 16 میں، وَمِن تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جو زمین میں رہتے ہیں تو یہ لوگ تمہیں اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے۔ اللہ کے کلام کو چھوڑ کر، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر کن کی اطاعت کر رہے ہو؟ نبی کا فرمان کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1556، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے دور جاہلیت میں کھیل کود کے لیے، خوشی منانے کے لیے 2 دن مقرر کر لیے تھے، ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ نے تمہیں بہترین 2 دن عطا کیے ہیں۔ ایک یوم الضحیٰ اور دوسرا یوم الفطر۔ لوگوں، کن کی اطاعت میں تیسرے دن کو تم نے شامل کر لیا؟ کن کی اطاعت میں تیسری خوشی کو تم نے شامل کر لیا؟ یہ نبی کا فرمان نہ تھا، نبی کا عمل نہ تھا۔ لوگوں، کس کی اطاعت کر رہے ہو؟ رب نے کس کی اطاعت کا حکم دیا ہے؟ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ لوگوں، کن کی اطاعت کر رہے ہو؟ کن کی فرما برداری کر رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7280، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جس نے انکار کیا۔ سوال کرنے والے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول، انکار کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے حبیب نے جواب دیا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری اطاعت نہ کی، اس نے انکار کر دیا۔ کن کی اطاعت کر رہے ہو لوگوں؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو لوگوں، انشاءاللہ سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ عز و جل نے ہدایت کو قرآن میں رکھا ہے، اللہ عز و جل نے نصیحتوں کو قرآن میں رکھا ہے۔ قرآن میں غور و فکر کیجئے گا، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیے گا، انشاءاللہ اللہ ہدایت دے گا، انشاءاللہ نصیحت حاصل ہوگی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّزَكِّرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے،
تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والے؟ انشاءاللہ لوگوں قرآن کو سمجھ کر پڑھیے گا، انشاءاللہ نصیحت حاصل ہوگی، انشاءاللہ ہدایت ملے گی، اور اپنے عقلوں سے مت سمجھیے گا، جس طرح صحابہ نے سمجھا ہے اس طرح سمجھیے، انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ انشاءاللہ جو میں نے شروعات میں تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83، انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ افغیر الدین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں، جبکہ آسمان والے اور زمین والے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تمہیں خوشی سے ہو یا ناخوشی سے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریے لوگوں، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، من چاہی نہ گزاریے گا، اللہ کی فرما برداری میں اس زندگی کو گزارو، اور دوسرے راستوں کی تلاش میں مت رہو۔ اللہ کے یہاں قابل قبول صرف ایک دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے۔ اس دین اسلام پہ اپنی زندگی گزارو لوگوں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں، اللہ عز و جل ان گمراہیوں سے ہمیں بچائے، اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ عز و جل ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے کھول دے، اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں ہدایت دے دے، انشاءاللہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری موت دین اسلام پر آئے۔ انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔